بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ایم اے رفرف۔ آج ہم غیبت کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو حدیث کا مطلب گفتگو ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو چیزیں ہیں، جو آپ کے احکامات ہیں، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ مختلف احادیث میں آپ نے غیبت کے بارے میں بہت زیادہ مذمت فرمائی۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کا ایک بہت خوبصورت عمل تھا۔ آپ جب بھی کوئی بات پوچھتے تو وہ جواب دینے کی بجائے کہا کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے اللہ کا رسول ہمیں اس میں نئی بات بتا دے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو آپ نے جب اس کا بتایا کہ یہ کتنی خوفناک اور خطرناک ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو پھر بھی اس کا کسی کے سامنے بیان کرنا اتنا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تبھی تو اس کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ تو وہ بہتان ہو جائے گا۔ یعنی کسی میں کوئی چیز موجود نہ ہو اور اس پر وہ چیز لگا دے تو وہ تو الزام اور بہتان میں آ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث جو ابو داؤد سے ہے، کسی کی عیب تلاش نہ کرو اور کسی کی غیبت مت کیا کرو۔ پھر بہقی کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آبرو ریزی اور غیبت کرنا دونوں حرام ہیں۔ دیکھیے کہ ہم نے اس کو کتنی پسندیدہ ڈش بنا لیا ہوا ہے۔ اس پر بات آگے کرتا ہوں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں کچھ قبروں کے پاس سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے نشاندہی کی کہ اس قبر والے کو پیشاب کے چھینٹوں کی پرواہ نہ کرنے کی بنیاد پر گناہ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو غیبت کی بنا پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث کے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس حدیث میں بھی غیبت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں نے کچھ بیان کیا اس کو کہ احادیث میں اس کی کس قدر مذمت فرمائی گئی ہے۔ آئندہ بھی یہ معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پروفیسر ڈاٹ رفرف ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔